رب ذل جلال نے قرآن مجید نو نازل کرن دے نال ہی اس گل دی ونڈ کر دیتی کہ اس ذکر نو اتاریا بھی اسی ہے اور اس دی حفاظت بھی میں خود خدا کرانگا۔ پارہ نمبر 14 دے پہلے رکوع دے وچ سورہ حجر دے پہلے رکوع دے وچ اللہ تعالیٰ نے اس گل نو واضح کر دیتا اور اس واسطے قرآن مجید باقی ساری آسمانی کتاباں واسطے محافظ ہے۔ تورات، زبور، انجیل لاکھوں صحیفے وہ مقام نہیں رکھ دے کہ جڑا مقام و مرتبہ رب ذل جلال نے قرآن مجید نو عطا فرمایا۔ قرآن مجید اور صاحب قرآن اور وہ امت کہ جس امت بھی رہنمائی واسطے نزول قرآن ہویا، انہاں تینہ چیزاں دا مقابلہ نہیں، نہ قرآن دا، نہ صاحب قرآن دا اور نہ انہاں لوگاں دا کہ جنہ لوگاں دی ہدایت واسطے رب ذل جلال نے قرآن اور صاحب قرآن عطا فرمائے۔ یعنی امت مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا بڑا پروٹوکول عطا فرمایا ہے کہ رب ذل جلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ جو ہم پاٹھی لوگ ہیں، یہ جو ہم گناہگار ہیں، یہ جو ہم خطاکار ہیں، یہ جو ہم مسجدوں کو ویران کرنے والے ہیں، یہ جو آج دولت، عزت، شہرت، حسن، خواہشات، آرزویں، تمنائیں، شہوت، ان تمام چیزوں کی پوجا کر کے ہم نے اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو، جسم کو، سوچ کو، فکر کو، قلب کو برباد کیا۔ تو پھر بھی رب ذل جلال نے ہمارا یہ پروٹوکول بیان کیا، کسی دوسری امت کا نہیں، موسیٰ کی امت کا نہیں، عیسیٰ کی امت کا نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کی امت کا یہ پروٹوکول نہیں ہے جو پروٹوکول رب ذل جلال نے تیرا اور میرا بیان کیا ہے۔ تو کمال اس میں کیا ہے؟ نہ تو میرا ایسا منہ ہے، نہ کوئی ہمارا ایسا عمل ہے۔ عمل ہم کیا پیش کر سکتے ہیں کہ 5 نمازیں ہماری پوری نہیں، داڑھی ہماری پوری نہیں، حلال حرام کی تمیز ہمیں نہیں۔ کون سا کوئی ایسا چھوٹا یا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا نہیں جاتا، جو ہماری برادری کے اندر پایا نہیں جاتا، جو ہماری اپنی طبیعت کے اندر وہ کون سا ایسا لچھن ہے یا کون سا ایسا گرا ہوا کام ہے؟ رشوت ہمارے اندر ہے، ہمسایوں کے حقوق ہم کھاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے ادا ہم نہیں کرتے، عشر فرض ہے واجب ہے نکالتے ہم نہیں، بہنوں کا حق ہم کھاتے، بیٹیوں کے حقوق ہم پورے نہیں کرتے، والدین کے فرما بردار ہم کوئی نہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ تو جن کے نہ فرض پورے ہو، نہ واجب پورے ہو، نہ سنتیں پوری ہو، نہ نفل پورے ہو، نہ مستحبات ہو، اور پورا سال قرآن نہ کھولے ہوئے گزر جاتا ہو، اور رمضان شریف 1 سال کے بعد جب مہمان بن کے آتا ہو پھر بھی اس کا احترام نہ ہو، تو پھر کیا ہے ہمارے پلے جس کو ہم رب کے دربار میں پیش کر سکے کہ اے باری تعالیٰ اس کے صدقے میں میری بخشش کر؟ تو آ جا کے ایک ہی ہے چیز، اور وہ ہے مکھڑا محمد مصطفیٰ۔ صرف ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، باقی کسی دوسرے نبی کی امت کے پاس نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ کل قیامت کے دن ساری امتیں اکٹھی ہو کے دربار رسالت پر حاضری دیں گی اور اللہ کسی کو موڑے گا نہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھو میرے بیلیوں، ہمیں سوچنا ہوگا ہم کب تک یہ شیطان کے پیروکار بن کے رہیں گے۔ ہمیں یہ اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ یار میں وہ ہوں کہ میرے بارے میں رب نے قرآن میں کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو،
امر بالمعروف کا کام کرتے ہو، نہی عن المنکر کا کام کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس لیے فیضان ختم نبوت ہے، فیضان ختم معصومیت ہے، فیضان ہے آمنہ کے لال کا کہ آقا کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن 1.25 لاکھ نبیوں کی 40 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں اکیلے میرے غلاموں کی ہوں گی۔ تو ہمیں امید ہے حسین کے سہارے، ہمیں امید ہے پنجتن پاک کے سہارے، ہمیں امید ہے صحابہ اکرام کے سہارے، ہمیں امید ہے اللہ کے ولیوں کے سہارے، اور آخر میں ہمیں امید ہے حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے کہ بالآخر ہمارا بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن، عظمت قرآن یاد رکھو، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور دولتیں ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی اپنے بندے کے پاس، وہ ہے رب کا قرآن۔ اللہ کا قرآن اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی اللہ کی گفتگو ہے۔ کیسا ہے رب؟ کیا ہے رب کی شان؟ رب کو کسی نے دیکھا نہیں، مانا ہے۔ دیکھا محمد کو ہے، مانا خدا کو ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھا کس کو ہے؟ مصطفیٰ کو۔ مانا کس کو ہے؟ خدا کو۔ تو مصطفیٰ کے صدقے میں جس خدا کو مانا ہے اس خدا کی گفتگو کو ہم نے مانا ہے مصطفیٰ کی زبان سے۔ پھر سنو جملہ، غور کرو، یہ نوجوان جس مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر مانا ہے خدا کو، اس خدا کی گفتگو کو مانا ہے مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ چونکہ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے، تو یہ جلالی ہے۔ جلالی کا مطلب کیا؟ اس کے اندر جلال ہے، روب ہے۔ اگر قرآن کسی نبی کے واسطے کے بغیر آتا قرآن کا نزول تو کوئی بندہ برداشت نہ کر سکتا۔ اللہ کی گفتگو میں اتنا روب ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی گفتگو کو سن نہیں سکتی، پچا نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ کا نبی برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ جلالی کلام جو اللہ کا ہے، یہ اب جلالی نہیں ہے، اب یہ جمالی ہے۔ روب تھا، دبدبا تھا، ہیبت تھی اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں، اللہ کی گفتگو میں، لیکن یہ جلالی کلام جمالی میں تبدیل ہوا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بلا تمثیل و تشبیہ۔ سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ انسان کے اوپر آئے تو انسان کا جسم پگھل جائے گا، انسان کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، انسان پانی پانی ہو جائے گا، بہہ جائے گا۔ لیکن سورج کی روشنی ہمیں نقصان کیوں نہیں پہنچاتی؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی چاند کے ساتھ ٹکرا کے زمین پہ آتی ہے، تو جب چاند کے ساتھ ٹکرا کے یہ سورج کی روشنی انسانوں کے پاس آتی ہے تو پھر سورج کا ٹمپریچر اور اس کی حرارت نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ چاند کے ساتھ سورج کی روشنی ٹکرانے کی وجہ سے وہ میٹھی ہو جاتی ہے، اس میں ذائقہ آ جاتا ہے۔ اس ذائقے سے کبھی آم، اس ذائقے سے کبھی سیب، اس ذائقے سے کبھی انار، اس ذائقے سے کبھی انگور، اس ذائقے سے آگے سبزیاں، اس ذائقے سے آگے ہوا کے اندر خوشبو مختلف قسم کی پیدا ہوتی ہے۔ سورج ایک ہے، اس کی کرنیں ایک ہے،
لیکن ان کرنوں کے پڑنے کی وجہ سے آم کے درخت پہ کرن پڑتی ہے تو ذائقہ آم کا اور ہے، سیب کا اور ہے، انگور کا اور ہے، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، ہر سبزی کا دوسری سبزی سے ذائقہ مختلف ہے۔ جلال کیوں نہیں؟ اس لیے کہ چاند سے ٹکرا کے جس طرح سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کے زمین پہ آئے نقصان نہیں دیتی، فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی گفتگو میں جلال تھا، روح تھا۔ محمد کے سینے سے ٹکرا کے قرآن آیا ہے، اب جلال نہیں، جمال ہے، شفا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا قرآن اللہ کی گفتگو ہے اور اللہ کی گفتگو میں روب ہے، لیکن وہ روب ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ قرآن نازل ہوا ہے سینہ مصطفیٰ پہ، تو سینہ مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے کہ قرآن ہمیں جمالی صورت میں ملا ہے، جلالی صورت میں نہیں ملا، لیکن گفتگو اللہ کی ہے۔ اور دیکھو نا اللہ قرآن پارہ نمبر 28 سورہ حشر دے رکوع نمبر 3 نے چاکیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا، اگر ایک قرآن پہاڑاں اتے اتردا تے ایڈا رو بہا اس قرآن دے وچ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، تے آقا کریم دا سینہ ریزہ ریزہ نہیں ہویا۔ اگر پہاڑاں دے اتے قرآن اتردا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، لیکن سینہ مصطفیٰ ریزہ ریزہ نہیں ہوا، سینہ مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پتہ چلا رب نے جس سینے پہ قرآن اتارنا تھا اس سینے کو کل کائنات کے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ لا تحرک بہی، اور میری عادت ہے کہ میں گل اردو قرآن پڑھ کے ترجمہ کر کے حدیث پڑھ کے ترجمہ ہم شاید عادت نہ ہوئے سنن دی، آقا کریم دی اے عادت ہے جدو قرآن جبریل لے کے امدہ آنا تے جبریل کاننے چ جویں جویں وحی اتاردا ہا تے اوویں اوویں آقا کریم نال نال پڑھ دے ہان۔ گل سمجھ آندی پئی کاکا؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آکھیا کہ تسی نہ پڑھیا کرو، تھوڑے ذہن وچ کی ہے بھئی یہ تسی نہ پڑھ سو تے تھانو بھول جاسی، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے محبوب تسی لا تحرک حرکت نہ دتی کرو، لا تحرک حرکت نہ دتی کرو بہی لسانہ کا، اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ اے میرے محبوب آپ قرآن جب نازل ہو رہا ہو نہ پڑھا کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آقا کریم پہلے پڑھتے تھے منع فرما دیا کہ آپ اس کو نہ پڑھا کریں، آپ کے ذہن میں جو ہے کہ یہ بھول جائے گا۔ ان علینا، یہ تو ہمارے اوپر ہے، جمعہ اس کا جمع کر دینا، ہم نے اس کو جمع بھی کروا دینا ہے اور اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ۔ اور دیکھو آج 7 سال کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، 10 سال کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بوڑھا بھی پڑھ رہا ہے، جوان بھی پڑھ رہا ہے، تو پتا چلا جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ کون سی ڈیوٹی؟ حفاظت والی، وہ اللہ کی ڈیوٹی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں وہ بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تلاوت کر کے، ترجمہ کر کے، قرآن کو لکھ کے، قرآن کی تفسیر کر کے، قرآن کے مسائل کو بیان کر کے، قرآن کی وضاحت کر کے، قرآن کو کسی نہ کسی انداز میں وہ محفوظ کر رہا ہے، یا تو پڑھ کے کر رہا ہے، یا ترجمہ کر کے محفوظ کر رہا ہے، یا تفسیر کر کے قرآن کو محفوظ کر رہا ہے، یا آگے قرآن کی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا کے اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو وہ استعمال ہو رہا ہے اللہ کی حفاظت والی ڈیوٹی میں۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے اور کتنا بڑا مقام ہے ہر ایک اس قاری قرآن کا، ہر ایک اس حافظ قرآن کا، ہر ایک اس عالم دین کا جو کسی
کسی نہ کسی انداز میں قرآن کی خدمت کر رہا ہے. ایک طرف یہ قاری ہے, ایک طرف کربلا کا قاری ہے, ایک طرف یہ حفاظت کر رہا ہے, اور دوسری طرف حسین حفاظت کر رہا ہے. آج کا قاری حفاظت کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے. آج کا قاری مسجد میں بیٹھ کے پانی سامنے رکھ کے قرآن کی حفاظت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. ایک طرف کل کائنات کے یہ قاری جو بیٹھ کے یا تراویح میں یا نماز میں قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف کربلا ہے, ریت ہے, پیاس ہے, نوجوان, چھوٹے بچے اور پورے کا پورا قبیلہ لہو لہان ہے. ایک طرف تیرے میرے جیسا ایک کمینہ سا بندہ ہے, دوسری طرف وہ ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترتا تھا. ایک طرف آج کا دور ہے, ایک طرف وہ دور ہے. آج کے دور میں جنگ نہیں, ادھر یزید ہے. یہ کربلا نہیں, ادھر کربلا ہے. ادھر کروڑوں ہے, ادھر اکیلا حسین ہے. ادھر جسم میں جان ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے, ادھر حسین جسم سے سر کو کٹا کے نیزے پر بغیر پھڑ کے قرآن پڑھ رہا ہے. کیا بات میں نے کی ہے اور کیا آپ نے سنی ہے, فرق ہے. میں موضوع سے ہٹا نہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ میں نے ایت پڑھی ہو تو قرآن کے اندر سے حسین کو نکالا نہ ہو, بیان نہ کیا ہو. یہ فن ہے. حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے, لیکن اللہ ٹیلی فون نہیں کرتا, اللہ ڈائریکٹ نہیں آتا, اللہ کسی سے بات نہیں کرتا. حفاظت کرنی اس نے ہے تو کرنی کیسے ہے؟ جس انداز میں کرنی ہے وہ انداز پیش کیا ہے کربلا میں حسین نے. آج کون اس انداز میں کر رہا ہے؟ آج صرف باتیں ہیں, آج عاشقی کے صرف دعوے ہیں. کپڑا موجود ہے, گھڑی موجود ہے, امامہ موجود ہے, لوگ سننے والے موجود ہیں. حسین کے سامنے سننے والے نہیں تھے. جہان تے اوان دے ہان حسین دی نمازی کوئی نہیں, بانگو بھی دن دے ہان تے بانگ ایتے بھی آئی, وہ بھی جماعت کرم دے ہان جڑے حسین دے مقابلے کے ہان. لیکن لحافظون کا مصداق کون بنا؟ یزیدی حافظون کے مصداق نہ بنے, وہ کافرون کے مصداق بنے. اور حافظون حفاظت کرنے والے نانے کی شریعت کی, حفاظت کرنے والے قرآن کی, حفاظت کرنے والے شریعت مصطفیٰ کی, حفاظت کرنے والے غیرت مصطفیٰ کی, حفاظت کرنے والے سنت مصطفیٰ کی, وہ تو حسین اور حسین کے گھر والے بنے. بات سمجھ آ گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے جس وقت قرآن نازل ہوندہ ہا تے اس وقت میں چند کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینو آکھا شیع بطنی ہود و اخواتہا. ابو بکر سورت ہود نے جدو نازل ہوئی ہے انہیں تیرے نبی نو بڑیا کر دیتا ہے. اینا روب قرآن دے اندر اور اینا جلال. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے بھی ایک موقع تے میریاں لتاں آقا کریم دی جسم دے نال, یعنی حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میری ٹانگ مبارک, میری ران مبارک آقا کریم کی ران مبارک کے ساتھ ملی ہوئی تھی. ہم دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے تھے, جبریل آ گیا قرآن لے کے, آقا کریم کے سینے پہ وحی کا نزول ہو رہا تھا. میں نے اتنی شدت محسوس کی, اتنا روب محسوس کیا, اتنا وزن محسوس کیا, اتنا دبدبہ محسوس کیا, جیسے علی جیسا کلندر, علی جیسا بڑا, علی جیسا عظمت والا انسان کیا فرماتے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا بدن چور چور ہو رہا ہے. حساب لگائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جب علی جیسے یہ کہہ رہے ہوں
کہ مجھے یہ محسوس ہوا نزول وحی کے وقت اتنی شدت اتنا روب محسوس ہوا قرآن کے نازل ہونے کے وقت کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. تو آقا کریم کے سینے پہ اس وقت جب قرآن نازل ہوتا ہوگا کتنی شدت. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آقا کریم کے سینے پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو سخت سردی کے موسم میں بھی آقا کریم کا جسم اطہر پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. جس جانور پہ آقا کریم بیٹھے ہوتے تھے جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو جانور بیٹھ جاتا تھا. اتنا روب. میں ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن جلالی ہے, اس کے اندر روب ہے, اس کے اندر شدت ہے. یہ ڈائریکٹ انسانوں کے پاس آتا, انسان کوئی بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا. یہ ٹکرا کے آیا ہے سینہ مصطفیٰ کے ساتھ. جب سینہ مصطفیٰ کے ساتھ یہ قرآن ٹکرا کے آیا ہے تو پھر اس کی حالت میں تبدیلی آ گئی, اس کی شدت نرمی میں تبدیل ہو گئی اور اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا. اب یہ قرآن کیا ہے؟ پارہ نمبر 15 ہے, رکوع نمبر 8 ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اب یہ قرآن روب نہیں, دبدبا نہیں, شدت نہیں, اب اس کے اندر جمال ہے اور اس جمال کو جمال مصطفی کہتے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اب قرآن پڑھ کے جس کو پھونک مارا جائے رب ذوالجلال اس بیمار کو قرآن کے پڑے ہوئے پھونک کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھ آگئی؟ قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں, قرآن صرف نکاح کے وقت لڑکی کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں. قرآن کا جو مقصد ہے آج امت نے اس مقصد کو جب چھوڑا ہے تو اب فرقہ واریت بھی ہے, اب ہر دروازے پہ پھٹک رہی ہے. آج کے دور میں اس قرآن کو گلے لگانے کی صورت ہے, اس قرآن کے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے حقوق ہیں کیا. قرآن کے حقوق ویسے تو بہت ہیں, آپ 3 یاد کرو. قرآن کے بڑے حق 3 ہیں. قرآن کے بڑے حق, یہ آج کے درس قرآن کا لب لباب ہے, یہ آج کے درس قرآن کا خلاصہ ہے, یہ سبق ہے, یہ تربیت ہے کہ درس قرآن کا فائدہ کیا ہے, بچوں کو سکھانا کیا ہے, نسل کو آگے تیار کیسے کرنا ہے. اگر نسل قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر کبھی بھی یہ نسل گمراہی کے راستے پہ نہیں جائے گی. 3 حقوق ہیں. قاری قرآن ہو تو پھر بھی اس کے لیے بھی 3 ہیں, عالم دین ہو تو اس کے لیے بھی 3 ہیں. نمبر 1, روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا, یہ قرآن کا پہلا حق ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اس پہلے حق کو, قرآن کے حقوق میں سے جو پہلا حق ہے, اس کو کتنے لوگ پورے کر رہے ہیں؟ 10 لوگ, 12, 15, 100, 200. اگر ریشو نکالی جائے, پرسنٹیج نکالی جائے تو خدا کی قسم چند لوگ ہوں گے. لیکن 15-20 سال جب موبائل والا دور نہیں تھا, سی ڈی والا دور نہیں تھا, یہ انٹرنیٹ والا دور نہیں تھا, جب کیبل والا دور نہیں تھا, ڈرامے والا دور نہیں تھا, اس وقت لوگوں کی قرآن پڑھنے کی تعداد زیادہ تھی. اب جب سے موبائل ہے, جب سے انٹرنیٹ ہے, جب سے فحاشی ہے, جب سے عریانی عام ہے, جب سے موبائل اور بالخصوص یہ جو ٹچ موبائل ہے, جب سے یہ آیا ہے, جب سے انٹرنیٹ کے پیکجز آئے ہیں, اس وقت سے انسان قرآن سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا. جب قرآن سے دور ہوا تو پھر مسجد سے بھی ہوا, جب مسجد سے دور ہوا پھر نماز سے بھی ہوا, جب نماز سے دور ہوا تو پھر والدین کی فرما برداری سے بھی دور ہوا, جب والدین کی فرما برداری سے دور ہوا تو پھر آگے جا کے وہ حیا سے بھی, غیرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. تو جب حیا گیا, غیرت گئی, نماز گئی, مسجد گئی, قرآن گیا, ادب گیا, اخلاق گیا, تو پھر جا کے حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی.
تو جب حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی تو شکل میں تو انسان ہے، کردار میں جانور سے بدتر ہوتا گیا۔ کیا فائدہ ہے تقریر کا؟ یعنی پوری تقریر سننے کے بعد کوئی آپ کو یہ کہے کہ کوئی ایک جملہ سمجھ آیا ہو کہ جس پہ بندہ زندگی گزار سکے، تو اس جملے کو یاد کرو۔ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ بنیادی بڑے بڑے، ویسے تو کئی ہیں، لیکن پہلا حق، بندہ کبھی فرقہ واریت میں نہیں جائے گا، بندہ کبھی خارجی نہیں بنے گا، بندہ کبھی کسی گروپ کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ جس بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، خدا کی قسم اس بندے کا تعلق علی کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ جس بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، اسی بندے کا تعلق پنجتن پاک سے بھی مضبوط ہوگا، اور جس بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، اسی بندے کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مضبوط ہوگا۔ بھلا وہ کیسے؟ سورۃ بقرہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں ایمان اس طرح کا لے کے آؤ جس طرح کا صحابہ لے کے آئے۔ تو اس بات کو پڑھنے کا موقع کیسے ملے گا؟ جب تو وضو کر کے، صاف کپڑے پہن کے، قرآن ترجمے والا کھول کے سورۃ بقرہ کی اس آیت پہ جائے گا، اس کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھے گا، اس کی تفسیر پڑھے گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس آیت کا مصداق کون ہے، اور میرے سے کس طرح کے ایمان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کون سا ایمان میرا مانگا جا رہا ہے جو اللہ کو قبول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر تم ایمان لائے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ایمان لے کے آؤ جو محمد عربی کے غلام لے کے آئے، جو حضور کے صحابہ لے کے آئے، اس طرح کا ایمان، کھوٹا ایمان نہیں، ولیوں کی محبت کو مینس کر کے ایمان نہیں، اہل بیت کی محبت کو مینس کر کے ایمان نہیں، صحابہ کی محبت کو مینس کر کے ایمان نہیں، ازواج مطہرات کی محبت کو مینس کر کے ایمان نہیں، ایمان وہ لے کے آؤ جس کا تقاضا قرآن کے اندر کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ان ساری ذاتوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا جن ذاتوں کا واسطہ محمد رسول اللہ سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر قرآن سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر سب سے ہولی ہولی آہستہ آہستہ تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن سے تعلق مضبوط ہے تو پھر پنجتن پاک سے مضبوط ہے۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ حضور خود فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہ نہ علی قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ قرآن وہ کہہ سکتا ہے جو علی کر نہیں رہا، علی صرف وہ کر رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن وہ کہہ رہا ہے جو علی کر رہا ہے۔ ایک رتی برابر بھی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ، خواہ وہ گھر کی ہو، خواہ وہ ان کی کنواری زندگی ہو، خواہ وہ ان کی ازدواجی زندگی ہو، خواہ وہ ان کی جہاد والی زندگی ہو، خواہ وہ ان کا بچپن ہو، خواہ ان کی پیدائش ہو، خواہ مولا علی پاک کی جوانی ہو، خواہ ان کا نکاح ہو، خواہ ان کی اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو، خواہ ان کی خلافت ہو، خواہ ان کی حکومت ہو، کوئی بھی علی کا زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ہٹ کے ہو۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ علی نے زندگی اس طرح گزاری ہے کہ پورے کے پورے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے، اور قرآن جو اترا ہے اس قرآن کا حق ادا کیا ہے علی اور علی کے بیٹے نے۔ بات سمجھ آ گئی؟
تو پہلا حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن. بولو پہلا حق کیا ہے؟ او بھائی بولو پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ تلاوت قرآن. دوسرا حق ہے قرآن کے حلال کیے کو حلال مان لو اور قرآن کے حرام کیے کو حرام مان لو. اپنی مرضی شامل نہ کرو. میں بڑا سوچ کے یہ جملہ بول رہا ہوں، 3-4 بندوں کے علاوہ کسی دوسرے کو تو سمجھ نہیں آئے گا. قرآن کے حلال، پھر سنو، قرآن کے حلال کو حلال مان لو، قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام مان لو. رشوت کو قرآن نے حرام کیا تو تم بھی مان جاؤ. شراب کو قرآن نے حرام کیا تو تم بھی مان جاؤ. حق کھانا کسی کا قرآن نے حرام کیا تو تم بھی مان جاؤ. بات لمبی ہو جائے گی، اس جملے کو پھر دہراتا ہوں. قرآن کا پہلا حق تلاوت قرآن ہے اور قرآن کا دوسرا حق فہم قرآن ہے. کیا ہے؟ پھر بولو. قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن. ریڈنگ آف قرآن، ریسائٹنگ آف قرآن، تلاوت قرآن. اور قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ ایڈجسٹنگ آف قرآن، کہ قرآن کے ساتھ عدل کرو، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو لے کے نہ آؤ، قرآن کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو قرآن کے پاس لے کے جاؤ. پہلا حق، یہ سبق ہے تمہارا. ٹھٹا ابراہیم کے والو، ایک بچے کو بھی سمجھ آ گیا، وہ سوچے گا جلالی کیا کہہ کے گیا. تلاوت قرآن. دوسرا حق فہم قرآن. دوسرا حق کیا ہے؟ تو فہم کس کا؟ سوچ بوجھ کس کی؟ حلال کی اور حرام کی. تو پورے قرآن کو ویسے تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. تم زندگی میں سرچ کر کے دیکھ لو، تم یوٹیوب کے سکالر نکال کے دیکھ لو. خدا کی قسم بخشو کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے. 5 منٹ موٹر سائیکل چلاؤ تو بخشو آ جاتا ہے. میں بات پہ پہرا دوں گا. قرآن کا خلاصہ 6 باتیں ہیں. قرآن کا خلاصہ 6 باتیں ہیں. بڑی محنت سے ہے یہ تیار کی ہوئی گفتگو. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 حلال و حرام، نمبر 4 حقوق، نمبر 5 احکام، نمبر 6 منہیات. منہیات کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ساری چیزیں جن سے قرآن نے منع کیا. احکام کیا ہوتے ہیں؟ وہ ساری باتیں جن کو کرنے کا قرآن نے حکم دیا. حقوق کیا ہے؟ کہ انسانوں میں سے ہر ایک کا لیول اور ہے. امی ابو کا لیول اور ہے، بہن کا لیول اور ہے. ایک عورت 4 روپ میں بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے: والدہ، بیٹی، بہن، بیوی. تو چاروں کے حقوق مختلف ہیں. جو اماں جی کا ہے وہ بیٹی کا نہیں، جو بیٹی کا ہے وہ بہن کا نہیں، جو بہن کا ہے وہ بیوی کا نہیں. تو قرآن کے حلال کو حلال ماننا اور قرآن کے حرام کو حرام ماننا، یہ ہے فہم قرآن. یہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن پہلا حق، فہم قرآن دوسرا حق، اور تیسرا حق ہے تبلیغ قرآن. تیسرا حق کیا ہے؟ آپ لائٹ گئی، آپ پریشان ہو گئے، میرے بیان میں کمی نہیں آئے گی، آپ تسلی سے بیٹھے. تیسرا حق کیا ہے قرآن کا؟ تبلیغ قرآن. اب دہراؤ فنگر پوائنٹ پہ. پہلا حق قرآن کا تلاوت قرآن، دوسرا حق قرآن کا فہم قرآن، تیسرا حق
तबलीग کہ جو تم نے سیکھا ہے بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو بلغو تبلیغ سے نکلا ہے کہ تبلیغ کرو. تم موچی ہو تو اپنے کام کی جگہ پہ بیٹھ کے اگر تمہیں ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے, اگر تمہیں ایک آیت اچھے طریقے سے آتی ہے یا ایک سورت آتی ہے یا قرآن کے کسی ایک حکم کو تم جانتے ہو تو تم اپنی کام والی جگہ پہ بیٹھ کے کام بھی کرو اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک اس قرآن کی ایک آیت کو پہنچا دو. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر تم کھیت میں کام کر رہے ہو, تم کسان ہو, تم تاجر ہو, تم سکول ٹیچر ہو, تم آفیسر ہو, تم کوئی بھی کام کرتے ہو, مولوی تو پھر مولوی ہے نا, اس کے اوپر تو بڑی زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں. لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تم بھی تو امت مصطفیٰ ہو, تم بھی تو غلام رسول ہو, تم بھی تو غلام پنجتن پاک ہو, تم بھی تو غلامان صحابہ ہو, تم بھی تو غلامان اولیاء اللہ ہو. تو تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ بلغو عنی ولو آیا ایک آیت. اگر ایک آیت بھی کسی چھوٹے بچے کو آتی ہے, بوڑھے کو نہیں آتی, تو چھوٹا بچہ بوڑھے کو سمجھانے کا, سنانے کا حق رکھتا ہے. اگر 10 آیتیں کسی کو آتی ہیں, وہ نوجوان ہے, اگر بیٹا ہے تو باپ کو سمجھائے, بھائی ہے تو بھائی کو سمجھائے, بیوی ہے تو شوہر کو, شوہر ہے تو بیوی کو, اولاد ہے تو والدین کو, والدین ہے تو اولاد کو, استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو, شاگرد ہے تو استاد کو. یہ سارے تو پھر جا کے قرآن کا تیسرا حق پورا ہوتا ہے. تو یہ جو 3 بنیادی حقوق ہے, ان تینوں پہ پہرا دینے کی ضرورت ہے. معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے, معاشرے کے اندر گناہ بڑا عام ہو چکا ہے. لوگ اب دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگ ان کی بات کرنے کے سٹائل کو, کیونکہ کچھ دین کا کام کرنے والوں نے لالچ میں آ کر, کچھ دین کا کام کرنے والوں نے ہرس میں آ کر, کچھ دین کا کام کرنے والوں نے لالچ, ہرس, ہوس اور دنیا کا وہ شکار ہوئے, اور ان کا اپنا کریکٹر اتنا لوز تھا. بات سمجھ آ گئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کا مذاق بنایا. تو کچھ تباہی تو اس وجہ سے ہوئی کہ جنہوں نے دین آگے پہنچانا تھا وہ خود صحیح نہیں تھے کہ لوگ ان کی بات کو فالو کریں. بات سمجھ آ گئی؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم اگر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چیک کرو گے اسلام 360 کے اوپر تو حدیث نمبر 2408 ہے. راوی کا نام چیک کرو گے تو زید بن ارقم ہے. کتاب کا نام چیک کرو گے تو صحیح مسلم ہے. یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے. یہ حدیث آگے جا کے صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے. یہ حدیث آگے امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر, حدیث کی کئی کتابوں میں مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اس کو ذرا لہذا کیچ کریں. یہ جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح مسلم زید بن ارقم حدیث نمبر 2408. حضرت مولا علی اور اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام مسلم نے, ویسے تو حدیث کی کئی کتابوں میں نے بتایا کہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے, صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے, اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں میں, لیکن سر فہرست صحیح مسلم شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیونکہ آقا کریم کو پتا تھا کہ قیامت تک آنے والی میری امت کو کامیابی کا راستہ چاہیے. کون سا راستہ چاہیے؟ چھوٹے بچوں کو چھوڑے, آپ بات کا جواب دیں. کون سا راستہ چاہیے؟ کامیابی کا. تو میں اس وقت ظاہراً اپنے غلاموں کے پاس موجود نہیں ہوں گا. علی بھی نہیں ہوگا, صحابہ بھی نہیں ہوں گے, اہل بیت بھی نہیں ہوں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ان پڑھ سے لے کے پڑھے لکھے کو, ایک دنیا دار سے لے کے دیندار کو, مولوی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, محدث ہو, مفسر ہو, مفکر ہو, کوئی جتنا مرضی پی ایچ ڈی سکولر ہو, انگلش بولنے والا ہو, عربی بولنے والا ہو, دیہاتی ہو,
شہر کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے تو آقا کریم نے اپنی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے. کیا ہے؟ اس نے پھر آگے ہمیں یہ کی ہماری رہنمائی ہے. وہ کیسے؟ کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک جگہ پہ ہے انا تارکن فیکم الثقلین، ایک جگہ پہ ہے انی ترکت فیکم الثقلین. دو بھاری چیزیں. نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت میری اہل بیت ہے. پہلے نمبر پہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسرے نمبر پہ اہل بیت ہے. ان دو چیزوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اس لیے کہ قیامت تک کی جو انسانیت ہے ان کو کامیابی کا راستہ بھولے نہ، ان کو صراط مستقیم بھولے نہ، وہ کہیں بھٹکے نہ. ان کو پتا ہو کہ ہمارے نبی ہمیں ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ ہمیں صراط مستقیم دکھا کے گئے ہیں. اور وہ ہے دو بھاری چیزیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اہل بیت ہے. آقا کریم نے فرمایا لو ان تمسکتم، اگر تم ان سے وابستہ رہو گے، ان دونوں سے اگر تم ان سے تمسک کرتے رہو گے، اگر تم نے اپنا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ مضبوط کر لیا تو پھر تم کبھی بھی گمراہی میں نہیں جاؤ گے. تم کبھی بھی گمراہی میں لن تضلوا بعدی ابدا، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. لن تضلوا بعدی، میرے بعد، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر تم کامیاب ہی کامیاب ہو، دنیا میں بھی، ایمان میں بھی، معاشرے میں بھی، کردار میں بھی، حسن عمل میں بھی، عقیدے میں بھی، اور بالآخر تم آخرت کے دن بھی میزان پہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو کامیابی کا راستہ کتنی چیزیں بتائیں؟ دو، کتاب اللہ اور اس کے بعد اہل بیتی. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے، اگر ہمارا دل کرے کہ ہم آپ کا قرب حاصل کرنا چاہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ آقا کریم نے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میں اور میری اہل بیت جنت کا درخت ہے. شجرۃ فی الجنہ وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، لیکن اس درخت کی ٹہنیاں یا اس کی جڑیں وہ دنیا میں ہیں. تم میری اہل بیت کے کسی فرد کے ساتھ وابستہ ہو جانا، ان کے دامن کو پکڑ لینا، تو ان کے دامن کی برکت سے تمہیں قرب مصطفیٰ مل جائے گا، اور جب تمہیں قرب مصطفیٰ مل جائے گا تو میرے صدقے میں پھر تمہیں قرب خدا مل جائے گا. انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. جو بندہ رب کے راستے میں آنا چاہے تو وہ میری اہل بیت کے پاس آئے، میری اہل بیت کے وسیلے سے وہ میرے تک پہنچے گا، اور میرے تک جب پہنچے گا تو میرے وسیلے سے وہ قرب خدا کو پا لے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے دوستوں بزرگوں، ان باتوں کو، حقوق قرآن کو اور حدیث ثقلین کو، حقوق قرآن کو اور حدیث ثقلین کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. حقوق قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، تبلیغ قرآن، اور پھر آگے حدیث ثقلین کہ جو دو بھاری چیزیں کامیابی کی ضمانت آقا کریم نے بیان کی ہیں، ان دونوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں کی جو رہنمائی ہے وہ سچی رہنمائی ہے، وہ صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتی ہے. آج کے اس پر فتن دور کے اندر ہم سب کو
اپنا اپنا فرض نبھانا ہے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. چاہے کوئی مولوی ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی عالم ہے یا نہیں ہے، کوئی کسی بھی شعبے میں ہے، ہر شعبے میں رہ کے وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، وہ قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، مال پیش کرے، دولت پیش کرے، اپنی اولاد کو پیش کرے، اپنے گھر بار کو پیش کرے، اپنے آپ کو پیش کرے. جب اتنا کچھ پیش کریں گے تو پھر اگر کل دین پہ کوئی مشکل وقت آیا اور خون کی ضرورت پڑی تو پھر ہمارا دل تیار ہو جائے گا کہ دین کے لیے میرے حسین کا خون چلا گیا تھا، دین کے لیے میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے تھے، دین کے لیے میرے نبی کے ہونٹ مبارک شہید ہو گئے تھے، دین کے لیے میرے آقا کریم کے جوتے لہو لہان ہو گئے تھے، دین کے لیے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہو گیا تھا. آج اگر میری گردن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، دین غالب آ جاتا ہے. آج اگر میری گردن دینے کی وجہ سے یا میری اولاد کی یا میرے گھر بار کی قربانی پیش کرنے کی وجہ سے اگر دین کا غلبہ ہو سکتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا سستا ہے. کیونکہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کر کے اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کر کے کائنات کو واضح کر دیا. اگر محمد کا نواسہ ہو، آخر الزمان پیغمبر کا نواسہ ہو، اگرچہ محمد کی زبان کو چوس کے قرآن چڑھا ہو، اگرچہ محمد کے زلف مبارک کو پکڑ کے آخر الزمان پیغمبر کے کندھے پہ کھیل کے وقت گزرا ہو، اگرچہ علی کا بیٹا ہو، اگرچہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا بدعت الرسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر ہو، اگر دین کو ضرورت پڑے تو حسین جیسا مقدس پھول بھی قربان ہو سکتا ہے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. تو حسینی کون ہوگا؟ جو اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پہ لے کے جائے، وہ حسینی ہوگا. جو اپنے آپ کو حسین کی نسل کے نقش قدم پہ لے کے جائے، ورنہ تو پھر حسینی صرف بولنے سے ہوگا تو بولنے سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے، اور اس کردار کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آپ سارے کوشش کریں گے نا تو پھر اس شعر کے ساتھ آج کی تقریر کو مکمل کرتے ہیں. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تمن دھن فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اس سبق کو آپ نے یاد رکھنا ہے، نماز کے ساتھ وفا کرنی ہے اور قرآن کے حقوق جو 3 ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور حدیث ثقلین کو ذہن میں رکھ کے جو کامیابی کا رستہ آقا کریم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.